بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، صرف میرے کہنے پر ایک مرتبہ اس کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ یقین کیجئے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اتنا اضافہ کر دیں گے کہ آپ سے دولت سنبھلی بھی نہیں جائے گی۔ اتنی زیادہ دولت آپ کو مل جائے گی، سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی پیدا کر دیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے، بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، جو کہ بہت بڑے بنگلوں کے مالک ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے اگر آپ کو یقین کامل ہے۔ اگر آپ اللہ پر یقین کامل رکھ کر بھروسہ رکھیں، اللہ پاک سے مانگیں تو وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ اور یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل دیں گے۔ جو یہ وظیفہ بتاتے ہیں اور جو یہ عملات بتاتے ہیں، اور ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور ان اعمال کو کرنے سے اللہ پاک قسمت کو بدلتے ہیں، حالات بہتر کرتے ہیں، مشکلات جو ہیں آسان ہوتی ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں، انہوں نے انہی اعمال کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا ہے، ان سے مشکلات حل ہوئیں، اور وہی اعمال ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے قیمتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک مرض کا علاج رکھا ہے، اور یہ اعمال قرآن مجید سے ہی اٹھاتے جاتے ہیں، اور ان کا پڑھنا اللہ تبارک تعالیٰ کی فوری غیبی مدد لے کے آتا ہے۔ ہر انسان کی مدد اللہ تبارک تعالیٰ ہی کرتا ہے، ہر چیز کی مدد کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ سب کو رزق بھی اللہ پاک کی ذات دیتا ہے، اور اسی کو مالا مال بھی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور تو اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کر اس کو عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ وظائف کر کر کے اب تھک چکے ہیں، اگر تو آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ختم نہیں ہو رہی، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اسی کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اور اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کی تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید، اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وقت کی ایک خوبصورتی ہے، اور یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج طلوع ہوگا، اور یہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے، اور اسی روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی، مشکل، وقت سب عارضی ہیں۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال اور مشکلات، یہ سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے انشاءاللہ، اور آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں لازمی رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا زیادہ ہو سکے حسب توفیق وہ صدقہ ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ
جو ہے اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے اور وہ مال کو بڑھاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی مال میں اضافہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہاں معاشرے کے تمام طبقات کو بہتری کا خیال رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ ایسے ہی اقامات ہیں جو ہمارے معاشرے کی فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالح میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کو آسان کرتا ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے۔ صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ صدقہ مصطفیٰ ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ، نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناک خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعاؤں کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہوں۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جو دو کرم و سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے اور غرق ہونے اور چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً اس تحریر کو پڑھ کر آپ صدقے کے فضائل اپنے روح و قلم میں اتار رہے ہوں گے۔ صدقے میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہے، آپ بھی صدقہ کریں۔ سن لیجئے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ سو دین اسلام کی رہنما کو آگے بڑھائیں اور صدقے کے سلسلے کو جاری کریں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر اسی وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پھر تسبیح یا انگلی کے پہلے حصے یعنی پہلے دانے پر آپ نے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان آپ نے 3 مرتبہ صرف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مکمل سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مکمل پڑھنی ہے۔ پھر 1 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے۔ ایک بار میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب ولا ربک فارغب۔ اور آپ کا عمل 1 دانے کا مکمل ہوا، اور اسی طرح دوسرے دانے پر بھی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کے بعد
آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص، سورۃ علم نشرہ دوبارہ ادا کرنے کے بعد اسی طرح 33 بار یہ تسبیح کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے یا اللہ یا رحمان 3 مرتبہ، سورۃ کوثر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ، علم نشرہ 1 مرتبہ، 1 دانے کے آگے کر دینا ہے۔ اسی طرح 33 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف اتنا پڑھ لیں، اور وہ بھی بہتر ہے اگر نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ کی جو مکمل تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھ لیں، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر بھی یہ وظیفہ کیا کریں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہے تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ نے سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات حاجات کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کی دعا اللہ کے ہاں قبول و منظور ہوگی۔ لیکن ایک بات واضح کر دیں، آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں، اور بہت ساری حدیث میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا، اس لیے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ شاید دنیا میں کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہوگے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ 5 وقت نماز بادگی سے ادا کی جائے، اور صرف حلال ہی کمائیں، اور اس میں سے آپ خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں، اور اس وظیفے کو سچے دل سے کیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہماری کی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست سے گزارش ہے اللہ کے 99 نام میں سے ایک نام کامرس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔